बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और हर नमाज में कोशिश होती है कि अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ने एक मुसलमान घर के अंदर पैदा किया है, और फ़ख्री अंदाज में ये बात कहता हूँ कि जनाब मैं पाकिस्तानी हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनाब आज जिस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। आज बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह की दहशतगर्दी की गई, जिस तरह से ट्रक से, जिस तरह से बसों से लोगों को उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक कर उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, ये वाक़या यकीन जानिए इंतहा से ज़्यादा अफसोसनाक है और ये लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो फ़ख्री अंदाज में ये बात कह सकती है कि जनाब हमने, हमारे साथ पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर एक ऐसी जंग जीती है जो दुनिया की कोई भी अफवाज, कोई भी फौज वो जंग जीत नहीं सकती। हमने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका है। हमारा एक मुल्क एक वक्त ऐसा था कि हर दूसरे दिन बम धमाके हुआ करते थे, लेकिन आज हम ये बात कह सकते हैं कि हमने दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासी लबादा पहन के ये बात कहते हैं कि जनाब अगर किसी एरिया के अंदर ऑपरेशन किया जाना जरूरी है, रियासत के मफाद में है, तो जनाब वो सामने आते हैं और कहते हैं कि जनाब आपको ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा। ना ये लोग मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक हैं जिन्होंने आज इस तरह का मजमूम कार्रवाई की है, इस तरह की इंसानियत सोच कार्रवाई की है, और ना ही ये पाकिस्तानी कहलाने के लायक हैं जिन्होंने बसों से उतार के, ट्रकों से उतार के मासूम लोगों को जो कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कामकाज पर जा रहे थे, उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इस पर भी जरा आज डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा दिल आज काफी ज्यादा दुखी था जिस तरह का ये वाकया आज पेश आया, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान में जो सियासत है वो हर गुजरते दिन के साथ कहते हैं ना जनाब, सियासत, पाकिस्तानी सियासत एक दिलचस्प टॉपिक है। वो दिलचस्प टॉपिक इसलिए कि कौन किसके साथ कब इल्हाक कर ले, कब कोलैबोरेशन कर ले, कब उसके साथ मुफाहमत कर ले, कुछ पता नहीं चलता। मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तानी सियासत का एक अहम शख्सियत आप कह सकते हैं, एक अहम कैरेक्टर आप कह सकते हैं। अपोजिशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं और हुकूमतों से भी मुलाकातें कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, पीटीआई से ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा मामला क्यों हो रहा है, किस मकसद के लिए हो रहा है, इस पर भी जरा डिटेल में बात करेंगे। और एक और अफसोसनाक खबर पाकिस्तान के मैदानों से पाकिस्तान को मिली है कि जनाब पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो बांग्लादेश जैसी टीम के साथ 10 विकेटों से शिकस्त खा जाती है। इन तमाम चीजों पर आज बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। उस्मा कारदार साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, उनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। उस्मा साहबा, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज जो वाकया मूसा खेल के अंदर पेश आया, जिस तरह से ट्रक से, बसों से लोगों को उतार के उनके शनाख्ती कार्ड देख के उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, ना ये मुसलमान कहलाने के लायक हो सकते हैं जिन्होंने ये वाकया किया है, जिन्होंने इस सारे मामले के पीछे जो लोग हैं, और ना ही ये पाकिस्तानी कहलाने के लायक है। क्या कहेंगी आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही दिल खराश वाक़या है। आप यकीन करें कि इस वक़्त दिल खून के आंसू बहा रहा है। एक तो होता है ना खाली एक्सीडेंट, एक होता है कि जब आप बेदर्दी के साथ एक वहशी तरीके से आप कत्ल करते हैं लोगों को, और ये वो तंज़ीम है जो कि यूएन ने जिसको कलअदम करार दे दिया है, दहशतगर्द तंज़ीम जिसको करार दे दिया है। बीएलए जो है सब जानते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट सो कॉल्ड, बिल्कुल ये इस काबिल नहीं है कि ये पाकिस्तान की सरजमीन पे ये जिंदा रहें। अगर मासूम जानों को इन्होंने बेरहमाना तरीके से कत्ल किया, मतलब ऐसे लोग जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं किसी से, और इसकी वजह ये थी कि इनको जहन्नम वासिल किया था। हमारी अफवाज ने 2 दिन पहले जो इनके लोग मारे गए थे और एक ऑपरेशन हुआ था, ये उसके बाद इन्होंने ये सारा किया है। और ये इनको कोई जो है किसी सूरत में इनको माफ नहीं किया जाएगा और इन सबको कैफरे के किरदार पहुंचाया जाएगा। इन्होंने जो किया है ये नाकाबिले माफी है। ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। हमारे दिल इतने रंजीदा हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये वहां पे कत्लो गारत की है, लोगों को वहां पे बसों से उतार के, और किस तरीके से ये अब ये इनको पता लग जाना चाहिए कि अब आगे ये जहन्नम वासिल होने वाली है। बिल्कुल उस्मा साहब, मैं इस बात को जरूर मेंशन करूंगा। जब आप समझ लीजिए 2010 के बाद, 2013 के बाद
جس طرح سے پاکستان جن صورتحال سے گزر رہا تھا، ہر دوسرے دن اللہ نہ کرے کوئی دھماکہ ہوتا تھا، بڑا افسوسناک ہم نے منظر دیکھا تھا. جمعہ آتا تھا تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ نہ کرے آج کوئی دھماکہ نہ ہو جائے. لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، آپریشن ہوا، دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا. آپ کو نہیں لگتا پچھلے 6-8 مہینے میں اچانک دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آج پھر آپ کی حکومت ہے. دیکھیں بات سر یہ ہے کہ پہلے تو یہ وزیرستان میں معاملہ سارا ہوا کرتا تھا، اور وہاں پہ ٹی ٹی پی کی جب وہاں ضرب عضب اور جو ہمارا رد الفساد 2 ملٹری آپریشنز کیے گئے اور ان کو وہاں سے پورا علاقہ جو ہے کلیئر کیا گیا. وہ علاقہ کلیئر کرنے کے بعد یہ چونکہ یہ سارے جو لوگ تھے وہاں پہ دہشت گردی میں ملوث تھے، ان کے وہاں پہ اڈے بنے ہوئے تھے، یہ انڈر گراؤنڈ سے وہاں پہ آپریٹ کرتے تھے. جب یہاں سے نکالا گیا تو ان کو یہ پیچھے چلے گئے وہاں پہ افغانستان میں. افغانستان میں اب یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ری گروپ کیا ہے، اور اب یہ بلوچستان کے ذریعے، چونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر پورس ہے، ابھی فینسنگ ہو رہی ہے لیکن ابھی میرے خیال میں پوری شاید مکمل نہیں ہوئی، کہ وہاں سے یہ آتے ہیں اور ادھر سے یہ اب بلوچستان کو انہوں نے ہدف بنایا ہوا ہے. یہ افغانستان اور ایران ان دونوں جگہوں سے یہ آتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان کو یہ اٹیک کرتے ہیں. اور ہمارا اس وقت اندرونی اور بیرونی طور پہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور ہم نے افغان حکومت سے بھی بات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ مہربانی کر کے آپ نے یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں طالبان، آپ ان کو جو ہے یہ کھلا آزاد اگر چھوڑیں گے تو ہم یہاں سے ان کے خلاف آپریشن کریں گے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو کہ پاکستان، کیونکہ دیکھیں پاکستان ایک واحد مسلم ملک ہے جو کہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. ہمارے مسلم امہ میں سب کی نظریں پاکستان پہ ہیں، کیونکہ یہ نیوکلیئر ایسٹ جو ہیں ہمارے، یہ واحد نیوکلیئر اسلامی ریاست ہے ہماری. بالکل. اب جو باقی جو دنیا ہے ان کو ایک آنکھ یہ نہیں پاتا ہے، اور وہ ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو سیبوٹاژ کریں. اور بلوچستان میں تو وہ قدرتی خزانے کے ذخائر ہیں، ہماری معدنیات ہیں، ہمارا گولڈ، ہمارا کاپر، ہمارا آئرن، ہماری گیس، ہر چیز وہاں پہ ہے. تو وہ تو بہت پہلے سے یہاں پہ نظریں ہیں. بہت سارے بیرونی جو یہاں پہ ایلیمنٹس ہیں وہ پہلی سازشیں کرتے ہیں، اور انہوں نے ہی اکسا کے وہاں پہ بی ایل اے کے لوگوں کو ایک تنظیم بنایا کہ یہ جو حکومت کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف حملے کریں. ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، ان کے جو آپ دیکھیں ان کے پاس ایون یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں، یہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس، یہ راکٹ لانچرز کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس. عام کوئی کسی کے پاس ہو سکتے ہیں اس طرح کے؟ یہ کارروائیاں کیوں اتنی دیری سے کرتے ہیں؟ یہ سارے ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. باہر سے کیا، بھارت سے فنڈنگ ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں یہاں پہ جس طرح سے ان کے ایجنٹ سروس آفیسرز پکڑے گئے ہیں، جس طرح سے. بالکل. کلبھوشن کون تھا کلبھوشن؟ ان کا نیوی کا آفیسر. اور ان کے 14 ایجنسیاں ہیں ان کی افغانستان بارڈر پہ، جہاں سے یہ بیٹھ کے تو یہ آپریٹ کرتے ہیں. اور ان کے مضمون عزائم جو ہیں وہ ہماری تو الحمدللہ چونکہ افواج ہیں، ہماری ملٹری انٹیلیجنس ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں اڑی رہتی ہیں. ورنہ تو یہ آپ کو کھا کے یہ ہضم کرنے ڈگار بھی نہ لے. یہ تو ہماری نہیں یہ عظمیٰ صاحبہ ان کا یہ خواب ہی رہے گا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے یہ جب تک پاک فوج زندہ ہے، پاکستانی عوام زندہ ہے، ہماری افواج کو اور ہمارے ایجنسیز جو ہیں ان کو سلامت رکھیں. بالکل. ہمارے بارڈرز انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے تاکہ ہم چین کی نیند سو سکیں. بالکل. اچھا چلیں میں تھوڑا سیاست کی طرف بھی آتا ہوں. عظمیٰ صاحبہ یہ مجھے بتائیے، یہ سیاست پاکستان کی ایک بڑی دلچسپ قسم کا ٹاپک ہے. کب کون کس کے ساتھ بات چیت شروع کر دے، کب کون کس کے ساتھ اتحادی بن جائے، نظریات سے بالکل مختلف پھر ایک ساتھ آگے بیٹھ جائیں. یہ مولانا صاحب کس کے ساتھ ہیں؟ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں؟ کس کے ساتھ ہیں عظمیٰ صاحبہ؟
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए मौलाना साहब ने अपनी खुशी पूरी कर ली है। उन्होंने जाके हाथ मिला लिया मानी साहब से और पीटीआई से, ये सोच के कि चलो मैं इनके साथ मिलके तो अपना जो है एजेंडा आगे लेके चलूंगा। अब उनकी खुशी जो है ना वो उनको पूरी हो चुकी है, उनको समझ आ गई है कि इनका कोई इतबार नहीं है। ये सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को ये कोई और यूटर्न ले लेते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं। अगर इज्जत मौलाना साहब को दी तो वो पीडीएम ने दी, क्योंकि वो पीडीएम के वो आपको पता है सरबराह रहे, मूवमेंट के सरबराह भी रहे, और उनकी इज्जत जो थी वो इन्हीं लीडरान ने और इन्हीं पार्टी ने की। पीटीआई ने सवाए उनका तमस्खर उड़ाने के, सवाए उनको उनके नाम कसने के, उनके ऊपर आवाजें कसने के। लेकिन वो जहां तक मुझे पता चला उस्मा साहिबा, वो अपोजिशन तो मुत्तहिद बेसिकली नजर आ भी नहीं रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत होती है मौलाना साहब की जमात की, जेयूआई की, लेकिन होती किससे ये नहीं पता चलता। हर कोई तो लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जब से खान साहब अंदर गए तो हर कोई, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन, ये कभी कहते हैं कि जनाब आप लोगों ने मना कर दिया जलसा करने के लिए, फिर बाद में पता चलता है खान साहब ने खुद मना कर दिया था। तो आपको लग रहा है कि कोई कोऑर्डिनेशन है पीटीआई के अंदर भी? देखिए पीटीआई जो है ना वो अब एक जत्था बन गया है, वो कोई अब सियासी जमात नहीं है, वो तंजीमी तौर पे खत्म हो चुके हैं। उनके इतने ग्रोह बन गए हैं, आपने देख ही लिया है कि वो पहले मायूसी सियासत कितनी एक मुर्शिद साहिबा खींच रही हैं, दूसरी जगह अलीबा खान खींच रही हैं, हर एक की कुर्सी की जंग चल रही है, हर एक चाह रहे हैं कि पार्टी पे कब्जा हो जाए। पहले वो आपने वकीलों को देखा था, वो सब टिकट के चक्कर में जो थे वो वहां पे पार्टी में उनकी भी जंग चल रही थी। तो ये इनका बचा कुछ नहीं है, सियासी तौर पे इनका जनाजा निकल चुका है। ये अब सिर्फ इनकी बाकियात हैं और सब जो है ना ऊपर से नोच रहे हैं कि भाई हमें भागते। तो फिर उस्मा साहिबा सवाल यहाँ पे फिर ये भी बनता है ना, अगर आपको लगता है कि पीटीआई की सियासत का जनाजा निकल गया तो फिर आप लोग उनको जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं देते? देखिए जलसा तो जरूर करें, इनका जो बुरी हक है, लेकिन आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड पे भी तो नजर डालना। आप देखें क्यों ये जलसे से भाग जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, कोई निकलना नहीं इनके लिए। लोगों को पता चल गया है कि इन्होंने हमें पता नहीं किस तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। वो यंग छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जेलों में सड़े पड़े, इनको किसी को परवाह कोई नहीं है, उनका बेचारों का ना खानदानों का कुछ परेशानी हाल है। तो क्लैरिटी लाने के लिए आइन की जा सकती है। देखे ना ये जो मामला जो है वो ये कहते हैं जी भाम है, कानून आपका, आइन आपका खामोश है, कुछ कह नहीं रहे, तो अब वो खामोश नहीं है, अब वहां पे क्लैरिटी आ गई, अब उसका रूल सही हो गया। यही तो काम है पार्लियामेंट का, और क्या काम है। ठीक है। अच्छा, अता तारड़ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, उन्होंने सरप्राइज दे दिया कि जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का फैसला किया जा रहा है, उसमें उसके बाद कुछ पेशरफ्त सुनाई दी नहीं गई। क्या मामला? वो उन्होंने जाती कॉन्टेस्ट पे तो नहीं किया हो गया, ऑब्वियसली पार्टी की मुशावरत से किया हो गया, हुकूमत की मुशावरत से, तो इत्तलात के वजीर हैं वो, तो उन्होंने उसके बाद क्या फिर पार्टी के अंदर से इसकी मुखालफत हुई? क्या हुआ कि वो उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई? किस पे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैंड करने के लिए जा रहे हैं, ये तारड़ साहब ने कहा था ना। नहीं वो देखिए अब हम वेट कर रहे हैं कि 9 मई को ये जो जितने भी आपके किरदार हैं इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मेरे ख्याल में हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के पीछे ही छुपे हुए हैं स्टे ऑर्डर्स लेके, तो वो जब हो जाएगा तो ये खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि ये सारे लोग जो है ये गद्दारी के जुमरे में तो वैसे ही आ गए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को अटैक किया है। तो ये तो सिर्फ एक मुल्क दुश्मन ही कर सकते ना, आपको मुहिब वतन तो नहीं कर सकता ये। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं ताकि हम देखें कि आगे क्या सिचुएशन डेवलप होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। उस्मा साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ों पर ज़रा डिटेल में बात कर रहे थे। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? नकवी साहब मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। पहले मैं चाहूँगा कि इस पर कमेंट करना बड़ा ज़रूरी है, जो आज अफसोसनाक वाक़या हुआ। मैंने उस्मा साहिबा से भी गुफ्तगू का आगाज़ उसी वाक़े के सवाल से किया था। एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, मैं फ़ख्रिया से कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक मुसलमान घर के अंदर पैदा किया है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है
کسی بھی طور پہ ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں، ہمارے قانون میں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ بسوں سے، ٹرکوں سے لوگوں کو اتار کے جو بیچارے اپنے روزگار پر جا رہے ہوتے تھے ان کو کیا جائے. سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ان تمام خاندان کے لوگ جن کے متاثر ہوئے ان سے میں اظہار افسوس کرتا ہوں. یہ نہایت ہی افسردہ واقعہ ہے. اس کے اندر جہاں میں نے وہ ساری گفتگو سنی، آج بلوچستان میں 1972 سے لے کر ہم 2024 میں آ کے کھڑے ہو گئے. یہ ریاست کا فیلئر ہے کہ اسٹیٹ اپنے سٹیزنز کو پروٹیکشن دینے میں ناکام ہو گئی. جہاں میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمام شہداء کو، تمام ان فوجیوں کو جو احکام بالا کے حکم کے اوپر ملک کا دفاع کرنے نکلتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، ان کو میرا سلام، ان کے گھر والوں کو میرا سلام. شہادت کا رتبہ ملنے پہ ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. لیکن بحیثیت ایک پاکستانی سیاستدان کے میں اس بات کو اگنور کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میرے ملک میں غیر ملکی ایجنسیاں اس طرح کیسے انفلٹریٹ کر لیتی. صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں رہا. ابھی ایک دن پہلے جو ہے کچے کے ڈاکوؤں نے راکٹ مارا. اب راکٹ لانچر کوئی شارپنر تو نہیں ہے، کوئی پینسل تو نہیں ہے کہ جیب میں چھپا کے لے آئے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اور آج کل کی ماڈرن ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ امیجری سب کے ہوتے ہوئے کچے کے ڈاکو ٹریس نہیں ہوتے، ٹریس ہی نہیں ہوتے. اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا ہم ان سے نیگوشیٹ بھی کرتے. بلوچستان کے مسائل آپ کو پتہ ہیں کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے عوام کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ان لوگوں کے خلاف؟ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ لوگ حقوق چاہتے ہیں. بالکل سر. لوگ ترقی چاہتے ہیں. بالکل سر. لوگ تعلیم چاہتے ہیں. لوگ اچھے کمی میں چاہ رہا ہوں سر نقوی صاحب آپ سے تمام ٹاپکس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کی جائے کیونکہ ایک ایک کر کے ٹائم کی بڑی کمی ہو جاتی ہے. اچھا سر، سیاست پہ اگر ذرا ڈیٹیل میں بات کی جائے، مولانا صاحب آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، مولانا صاحب زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کر رہے ہیں، مولانا صاحب کی نواز شریف صاحب سے بھی اچھا یارانہ اچھی دوستی ہے. مولانا صاحب کس کے ساتھ ہیں؟ کیا لگتا ہے سر آپ کو؟ مولانا صاحب اپنے ساتھ ہیں اور ان کو اپنے ساتھ رہنا چاہیے، اس سے کہ جو ان کی پارٹی کے لیے وہ مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے. ہم ان کو جو بات کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو سم کامن گولز، آئیں مل کے کام کرتے ہیں. مولانا صاحب پی ٹی آئی نہیں بن سکتے، پی ٹی آئی مولانا صاحب کی پارٹی نہیں بن سکتی. ہمارے دونوں کے نصب العین طریقہ کار بہت واضح طور پہ فرق ہے. البتہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت اور کہتے ہیں انٹینٹڈ ڈیموکریسی چاہیے. وی آلسو سے فیئر فری الیکشن. وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے رول آف لا اور رول آف کانسٹیٹیوشن چاہیے. ابھی عظمیٰ بخاری صاحبہ بھول گئیں کہ 90 دن میں الیکشن کس گورنمنٹ نے نہیں کرائے تھے. بالکل. وہ تو آئین کا حصہ ہے ہی نہیں. سپریم کورٹ کے احکامات ہونے کے باوجود جی سپریم کورٹ نہ سپریم کورٹ کی عزت کی نہ آئین کی عزت کی. انہی نے پورا سینسس پاس کروا دیا ایک ایسی کونسل سے جو کہ غیر آئینی تھی، اس سے کہ یہ سینسس کے ریزلٹ صرف الیکٹڈ چیف منسٹر اپروو کر سکتے تھے. اس وقت 2 چیف منسٹر الیکٹڈ نہیں تھے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے قومی اسمبلی کے الیکشن اور جو کچھ وہ ٹرائبیونلز کے ساتھ کیا، الیکشن ہو جانے کے بعد الیکشن رولز میں تبدیلی. اور ابھی بھی اسمبلی سے جو قانون پاس کیا وہ یہ نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب ہوگا کوئی آئندہ ایسا موقع آئے گا تو یہ قانون ہوگا. نہیں، 2024 میں 2017 سے قانون لاگو کر رہے ہیں. کیا ماشاءاللہ، کیا حکمت عملی ہے. اگر اس قانون کو نا ذرا ڈیٹیل میں دیکھا جائے نا، میں اس کو پڑھ رہا تھا، بیسیکلی پوائنٹس تو وہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس 15 دن ہیں، آپ 15 دن کے اندر اپنی ایفیلیشن ثابت کریں، اور جو آپ نے لیٹر جمع کرایا ہوا ہے جس بھی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن کا، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. سر آپ لوگ تو دیکھا جائے تو کہتے ہیں نا کہ وہ دودھ کا جلا جھاگ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے.
آپ کی جو حکومت گئی تھی وہ تو اسی طرح ہوا تھا نا کہ اتحادی ایک ایک کر کے اس طرف چلے گئے تھے، وہ تو اتحادی گئے تھے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ قانون واقعی میں صحیح ہے؟ ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے، کسی اور کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن قانون تو صحیح ہے یہ۔ نہیں، دیکھیے پہلی چیز، آپ میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگز میں موجود بھی ہوں گے یا سپریم کورٹ کی ہیئرنگز کو فالو کر رہے ہوں گے بالکل یہ ریزرو سیٹ کے کیس کے۔ سپریم کورٹ نے کیا کہا پہلے الیکشن کمیشن کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی نے ایک انکانسٹیٹیوشنل کام کیا۔ ایگزیکٹلی کہا کہ بالکل کہا وہ کیا انکانسٹیٹیوشنل کام تھا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہی کرائے اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے نہیں دیا۔ پلس انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پہلے بھی حقیقت تھی، ابھی بھی ہے، اور ان کی آپ منطق پوری لے لیجئے نا۔ جی انہوں نے یہ کہا۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ there is an elephant in the room، اس کو آپ کسی طرح اگنور نہیں کر سکتے، یہ ایک معروضی حقیقت ہے۔ لیکن سر اب یہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے، سر میں چاہوں گا نا، ٹائم کی قلت ہے، میں ذرا جلدی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ 12 جولائی کا فیصلہ، بدنیتی پہ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ بدنیتی پہ جو کچھ اسمبلی میں ہوا ہے، ابھی آپ ڈیٹیل ججمنٹ آنے دیں، ان کے سارے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ اور سپریم کورٹ کا یہ ریکارڈ ہے جس میں 13 ججز انوالوڈ ہوں، 6 مہینے سے کم میں فائنل ججمنٹ نہیں آتا۔ ان کو بے چینی بہت زیادہ ہے، اس سے کہ انہوں نے کچھ کام کروانے جو کہ جائز نہیں ہے، اور وہ ان کے گلے پڑ جائیں گے، کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو جوائنٹ سیشن بلایا جا رہا ہے، اس میں کسی طریقے سے جج صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کی کوشش ہے، پھر آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ کیونکہ ابھی حکومت والے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ تو سرپرائز ایلیمنٹ دینے کے قرآن پہ قسم کھا لیں کہ یہ نہیں آئے گا کہ 5 سال مدت بڑھائی جائے گی یا کوئی قانون نہیں آئے گا، کھا لیں نا۔ کوئی نہیں کھائے گا ان میں سے، ایسا ہی ہے۔ جھوٹے یہ ابھی ایک اور سن لیجئے۔ جی 7 بجے دروازہ میں نے کھلوایا تھا، آج تک میں تو پورے دن باہر کھڑا رہا ہوں، نہیں جانے دیا مجھے عمران خان سے ملنے۔ اور 8 ستمبر کی 8:30 بجے پرمیشن میں نے مانگی تھی، پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی، پی ٹی آئی ڈر گئی، پی ٹی آئی کو ہم نے کبھی روکا نہیں۔ بھائی پچھلی 3 دفعہ سے کتنے کینسل کی تھی پرمیشن، آخری دن لاؤں سارے کمشنر کے لیٹر، کمشنر میرے لیے کام کرتا ہے، تمہاری حکومت کے لیے کام کرتا ہے۔ کتنا جھوٹ بولو گی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ لیکن سر یہ بھی تو ہے نا کہ 6 بار آپ لوگوں نے کہا جلسہ کریں گے، پھر نقوی صاحب میرا سوال تو سن لینا پہلے۔ ہر دفعہ یہ بات کی گئی، میں انداز گفتگو کا قائل ہوں سر، میں چاہتا ہوں کہ اچھے انداز گفتگو میں بات ہونی چاہیے، لیکن گفتگو اس طرح سے کی گئی کہ ہمیں کوئی روک کے دکھائے اور اس طرح کیا جائے سر۔ اور پھر مولانا صاحب کے لیے بھی جو آپ لوگوں نے کچھ بولا تھا ماضی میں، دوبارہ سے، کیونکہ سیاست تو سر کبھی کسی کے لیے بند ہوتی نہیں ہے، تو اس طرح کے بیانات سے اجتناب آپ کو نہیں لگتا کرنا چاہیے، جس سے مشکل ہو آگے والے وقت میں؟ یہ دیکھیں، میں ایک چیز جانتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے مختلف فیزز تھے، ٹھیک ہے۔ ایک فیز وہ تھا جب تک ہم اقتدار میں نہیں آئے تھے تو ہم نے بڑے واضح طور پہ یہ بیان کرنا تھا کہ ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ جی دیکھیے، اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میں یہ کہوں کہ آصف زرداری صاحب بڑے نیک، پارسا، شریف، ایماندار، دیانتدار، ملک کے ہیرو ہیں، تو بھائی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ میں مسٹر 10% کو 90% تک جانے والے کو میں سلام نہیں کر سکتا، میں ان کی تعریفیں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کو ان کے ساتھ معاہدہ بھی کسی چیز کا بھی کسی بھی طور پہ نہیں کرنا چاہیے نا، ایتھیکلی تو یہی بات ہونی چاہیے۔ ایک منٹ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور جماعت تھی جس کو میں نے کراچی کے صدر کے حیثیت سے میرا فخر ہے کہ میں نے اپنے ملک کو اس جماعت سے نجات دلائی، وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ۔ اب برطانیہ لگا دیتے ہیں۔ نہیں، برطانیہ نہیں ہے، وہ یہیں کے ہیں۔ اچھا، وہ مفاد پرست ٹولے سے جو انہیں انتشار پھیلا رہے تھے، جس کی اب سرپرستی پاک فوج کرتی ہے، اور پاک فوج کے دوسرے ایسے لوگ جو ان کی سرپرستی میں ہی کام کرتے ہیں، ان کی کرتے ہیں، ان سب کو میں اس کا فخر کرتا ہوں کہ میں نے اس کو ختم کیا تھا، لیکن ہم نے ان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا۔
اور جب مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا مجبوری ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا، یہ عطا تارڑ صاحب نے جو ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پر پابندی عائد کی جائے گی، اور اکثر مسلم لیگ نون کے اکثر رہنما یہ بات کہتے ہیں کہ آپ تو سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. مطلب یہ ایک اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ ایک صوبے میں آپ کی جماعت حکمران ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ وہاں پر حکمران ہے، یہ ایک الگ. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بات کی گئی تھی، یہ شوشہ تھا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا جائے گا؟ یہ پلانٹ آف دا ایپس پہ ہی بات چل سکتی تھی، زمین پہ تو چل نہیں سکتی تھی جو عطا تارڑ صاحب نے کہی. تو اس کا شوشہ کیوں چھوڑا گیا؟ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، اور ہم کہتے ہیں نوشتہ دیوار پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس شخص میں. 2/3 اکثریت جس پارٹی نے حاصل کی ہے اس کو ایک 17 سیٹیں جیتنے والا کہے کہ ہم سیاسی جماعت نہیں تسلیم کرتے، تو وہ اپنا مذاق ہی اڑوائے گا. مجھے اس کا مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے یہ جب بیان اس طرح سے چل رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی ہوگی، تو پھر آپ کے تاثرات اس پر تھے کیا؟ ویسے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ عجیب سی بات ہو رہی ہے اس پہ. تاثرات کیا تھے؟ ابھی بھی خان صاحب کا عظما بھی کہہ رہی تھی، وہ بھی چھیڑی لیتا ہوں اس پہ کہ 9 مئی خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی دوبارہ ہو جاتی. جی جی جی، وہ کہتی ہیں کہ یہ دہشت گرد جماعت تھی، ہمیں جلسے کی پرمیشن دینے کے پہلے دیکھنا پڑتا ہے. جتنے زیادہ جلسے اس جماعت نے کیے ہیں پاکستان میں، اس کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے. ابھی جب سے خان صاحب حکومت سے ہٹے تھے اور اپریل سے لے کے 9 مئی تک 66 جلسے ہوئے تھے. 66 اس میں کتنوں میں توڑ پھوڑ ہوئی؟ اس سے 9 مئی سے پہلے بھی، اور اس سے بعد بھی، اور اس سے پہلے بھی جب سے پی ٹی آئی بنی ہے. کتنے گاڑیاں جلائی ہیں ہم نے، کتنی پبلک پراپرٹی کو نقصان کیا ہے، کوئی جرنلسٹ ریسرچ کر لے. سر آپ کو لگتا ہے 9 مئی میں آپ کا ایک بھی کارکن نہیں تھا؟ نقوی صاحب ایک بھی کارکن، چلے میں ایک کارکن کی بات کرتا ہوں، آپ کہیں گے ایک بھی کارکن نہیں تھا. اچھا میں پہلے سوال کمپلیٹ کر لوں پھر آپ پورا جواب دیگا. کیونکہ خان صاحب نے یہ بات بولا کہ ایک کارکن بھی اگر ملوث ہوا، ایک کارکن بھی اگر ملوث ہوا تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. سر یہ بڑا ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ ایک کارکن بھی نہیں تھا ہمارا. میرے خیال سے انہیں نے، آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں، میرے خیال سے وہ نہیں کہا. اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم اگر ہمارے جو کارکن اگر ملوث ہوئے، ہم ان کو خود سزا دینے کو تیار ہیں. دیکھیں جب موب مینٹیلٹی آتی ہے سینٹی نہیں رہتی. وہاں کوئی آپ لیڈر دکھا دیں تو میں معافی مانگنے کو میں بھی تیار ہوں. آپ دکھا دیں کہ یاسمین راشد نے لوگوں کو کہا کہ اندر جاؤ، یا یاسمین راشد روک رہی تھی. یہ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے کہ جو پریس کانفرنس کر دے اس کے سارے گناہ معاف؟ چاہے وہ اندر لے جانے کو کہہ رہا ہوں تب ہی معاف. منازع حسن معاف، اندلیب عباس، ختیجہ شاہ بیچاری گاڑی میں بیٹھی تھی 1 سال قید کر کے گزار دی. یاسمین ایک 75 سالہ خاتون کینسر سے ریکور کرتے ہوئے، اس 75 سالہ خاتون کو پورے الزام لگا کے رکھو کہ یہ دہشت گردی کر رہی تھی. یار ایک لائلسٹ پاکستانی ہے، ایز اے ڈاکٹر اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے، فیڈرل ہیلتھ سیکرٹری ہے، پی ٹی آئی میں 15-20 سال سے ہے، اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ خواتین کے ساتھ یہ رویہ رکھے ہوئے؟ کہ ان کی عزت بڑھ رہی ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو ان جرنیلوں نے بہت زیادہ فاصلہ پیدا کروا دیا ہے. سر وہ تو پھر خان صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ میں نے پھر کال بھی دی تھی کہ جناب کنٹونمنٹ ایریاز کے سامنے جانا احتجاج کرنا ہے یا جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا ہے، اور یہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اجازت نہیں مل سکتی. سر یہ خلیج نہیں پیدا کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ فوج؟ نہیں سر، میں آج بھی میں کہتا ہوں کہ پورا ملک احتجاج کر رہا ہے کہ ہمیں فوج سیاست میں نہیں چاہیے، اور ہر جگہ احتجاج کرے گا. کر دے مجھے ٹانگ دے، آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں احتجاج کر رہا ہوں. میرے ملک میں فوج کو آئین کے تحت کام کرنا ہے، ماورا آئین نہیں کر سکتے. ہم نے بہت بھگت لیا ایوب خان کو، ضیاء الحق کو، مشرف کو، اور ایسے یحییٰ خان کو، سکندر مرزا کو. آپ کو
मैं अवाम को ये कहता हूं, अगर आपने यही आइन का हिस्सा बनाना है तो कहें कि जितने लोग सियासत करना चाहते हैं वो फौज का बने। पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान आर्मी, तब्दील कर दीजिए आइन को। सर आपकी बात अभी, मैं अगर आपकी बात को सेकंड करूं ना, एक जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त खान साहब खुद ये कहा करते थे कि न्यूट्रल नहीं होना, आपने हमारा साथ देना है। तो सर फिर वो क्या था? वो भी तो आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ना फिर। सर इट इज, पहले तो आप इस स्टेटमेंट को देखें। इंस्टीट्यूशंस कैन बी न्यूट्रल, इंडिविजुअल्स कैन नॉट। आप सुप्रीम कोर्ट को न्यूट्रल रहना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर आपका। नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम चीज़ों पर ज़रा डिटेल में बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद बातों पर डिस्कस करेंगे।